الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا. پچھلے ہفتے نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں اور نماز کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس پر بیان ہوا تھا کہ ایسی عبادت ہے جس میں 5 وقت اللہ کی طرف سے باقاعدہ ندا لگائی جاتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ مؤذن کو لگے بندے الفاظ دیے گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے اور اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے. تو اذان اللہ کو بہت پسند ہے. جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کے دشمن کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ آپ جس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دشمن اسے دیکھ کے اتنا ہی غمزدہ ہوگا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جب آذان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے وَلَهُ زُرَات. زُرَات کہتے ہیں عربی میں کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ تو ذلیل ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. حالانکہ ذلت کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرمندگی سمجھی جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے شیطان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اس کو، کیونکہ شیطان نہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کریں، ماڈرنزم کے نام پہ مذہب کا انکار کریں. یعنی شیطان کو اتنی توہین اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا، آواز کے ساتھ. سائلنٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ مس کال کس کی طرف سے. سائلنٹ کا مسئلہ تو کسی پہ بھی بلی ڈال دو. ٹھیک ہے نا، مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ. اچھا یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے مجمع میں تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت تنبیہ کی ہے. کسی محفل میں ایسے ہوا تو بعض حضرات کو ہنسی آئی تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اس بات پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 آدمی، تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا دوسرا کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا اس نے کی؟ چھوڑو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خام خامے جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے. ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ 2-3 افراد مل کے تراویح پڑھ رہے تھے، بند کمرہ تھا. اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا، تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان 2 مقتدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی. ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آ گئی. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضو بولو بھائی ٹوٹا ہے.
تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے 20 رکعتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے، کہ کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا، اور لوگ بولیں گے یار ایسی اسمیل، یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم. حالانکہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی. آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے، تو پیٹ تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا انسان کی عزت یا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ عقل مند ہوتا، امام میں عقل ہوتی نا، تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں. کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور یہ جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پردہ ڈال، تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں. اب جس کا ٹوٹا وہ بیچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے، کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا. تو اسلام نے کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. نہ تو شرعی حکم میں تبدیلی ہوگی کہ بغیر وضو نماز ہی پڑھتے رہو، تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن عزت کا بھی خیال. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے. وہ کیوں؟ اگلا سمجھے گا نکسیر پھوٹی ہے، ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے نا، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک سے. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھائی ناک پکڑی ہوئی ہے، ہماری مرضی، ہم جو چیز پکڑیں ٹھیک ہے نا، کان پکڑیں ناک پکڑیں، ہمارے پارٹس ہیں نا تو ہم ناک پکڑ کے نکل رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھائی کیا ہے. میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلڈ لگا ہوا ہے نا، کہیں سے جیسے آدمی کی خارش کرتا ہے نا دانہ پھوٹ جاتا. مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے اعلان کیا بھائی نماز دوبارہ ہوگی. جو عقل مند تھے سمجھدار تھے پڑھ لی دوبارہ. انہوں نے بھائی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگلے دن 2-3 آدمی میرا خون پی رہے ہیں. نہیں کیوں دوبارہ کیوں، کوئی کیا ہوا کیا تھا، بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا، کچھ بھی ہوا ہو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو جو امام سے پوچھ رہا ہے نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہو، وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے؟ فسادی. کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. اسلام ایسا نیچرل مذہب ہے نا. تو یہ تو ہم جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے جاہل پیر اور جاہل لوگ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا امیج بہت خراب کیا ہے. اسلام جیسا نیچرل مذہب اور 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح، یہی تو تعلیمات ہیں جو اپیل کرتی ہیں. آج میں سوچ رہا تھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، آج ہم جاہل پیروں کو دیکھتے ہیں نا جن کے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، انہوں نے شعبدے بازیوں سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے. ایسی ایسی شعبدے بازیاں، انگلی پکڑیں گے جن آ جائے گا ہے بھائی. مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو پڑھ لیتے ہیں، مسمرزم کرتے ہیں نا. یہ تو یہ شعبدے بازیاں ہی تو ہیں. اور ایسے کریں گے، یوں کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں. اور کتنا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ آج ایجوکیشن کا لیول پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. میں سوچتا ہوں اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے تو اس دور میں تو شعبدے بازیاں لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے اور بڑے آرام سے ہو جاتی نا. جب اتنے پڑھے لکھے دور میں جس میں کوئی بات لاجک کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے، اس میں آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ سرچ کرو کیسے کیسے 2 نمبر لوگ جو صرف مسمرزم کر رہے ہیں جن چڑیل بھوتوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں کچھ میجک سیکھ لیتے ہیں ان کے نام پہ، کیسی دکانیں چلا رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ان کے مریدوں میں آرمی کے بریگیڈیئر کرنل بھی ملیں گے، آپ کو ان میں ڈاکٹر بھی ملیں گے. ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی بزرگ پہنچا ہوا ہے، یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں. اس دور میں جب لوگوں کو بیوقوف بنانا شعبدوں کے نام پہ، جادو کے نام پہ بہت آسان تھا، اس دور میں آپ کی تعلیمات دیکھو. قل انما انا بشر مثلکم. یہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ نہریں جاری کریں، آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں.
کیا صاف جواب دیا گیا, انما انا بشر مثلکم, بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں؟ سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا, میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں نا وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, میں تو انسان ہوں. میں نے کب کہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا. یہ جو جتنے شعبدے باز ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں نا. ارے پبلک ان کے پاس جاتی, آپ جس بھی پیر کو دیکھ لیں نا, جو جاہل پیر ہیں, جو بھی جن کی دکانیں چل رہی ہیں, وہ آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوگا. کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, کل یوں ہو جائے گا, آپ یوں ہو جائے گا, کل یوں ہو جائے گا, اور آپ کا یہ ہفتہ مناسب رہے گا, آپ کا یہ نامناسب رہے گا, بھاگ جائے گی, واپس آ جائے گی, وغیرہ وغیرہ چلاتے رہتے ہیں باتیں. تو کتنا رش ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں تو غیب کا علم جانتا ہی نہیں, اگر میں جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر, میرے پاس وسائل تم سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وما مسنی السوء, اور مجھے تو کوئی ٹینشن کبھی ہوتی نہیں. یہ دلائل ہم جاہل پیروں کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نجومی اگر کل کی خبریں جانتا, یہ جو اب بتا رہا ہے کہ آج کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, جو اب آپ کے بارے میں پتہ ہے تو اپنے بارے میں تو اس کو بطریقے اولا پتہ ہوگا, تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے پھر؟ جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہے, وہ اپنی پسند کی شادی خود کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس کی تو اپنی سیٹنگ کامیاب ہو ہی نہیں رہی. جو جنات کے ذریعے جنات کو قابو میں رکھ کے آپ کے جن بھگا رہا ہے, یعنی اپنے جنات کو آپ کے جنات سے لڑوا رہا ہے, اپنے جنات کے ذریعے یہ کروا رہا ہے, وہ کہ ہوٹل سے 2 پراٹھے کیوں نہیں اٹھوا کے لا رہا جنات کے ذریعے بغیر پیسے دیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اس سے بولو 1 پراٹھا اٹھا کے لے آؤ یار. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جنات تو سلیمان علیہ السلام کا تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لا سکتے ہیں, تو یہ سنگ دل محبوب کے کیوں نہیں لا سکتے؟ جنات لا سکتے ہیں, مگر سوال یہ نہیں ہو رہا جنات لا سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کے مشورے پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں, بات یہ چل رہی ہے. وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے بھائی, ان کے مشورے پہ تو حکم کے تو لائیں گے. آپ کیا ہو؟ آپ کی تو اپنی سیٹنگ پھنسی ہوئی ہے 6 مہینے سے, حقیقت ہے نا. تو ہم یہ دلائل ہم ان پیر و مرشد جو جاہل پیر ہیں ان کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے, وہ دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف دے رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے, کہ میرے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی پریشانی کبھی ہوتی نہیں, میرے تو ساتھی شہید ہو گئے. دھوکہ دیا نا منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دھوکہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے, 70 افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں قبیلے میں جو دین کی تبلیغ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حفاظ تھے نا, جو علماء صحابہ تھے, پوری کریم جسے کہتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا. وہ انہوں نے کتنی لفاظی کی ہوگی کہ ہمارے نبی کو یہ لگا کہ یہ نیک لوگ ہیں, حالانکہ ہمارے نبی تو انتہائی ذہین, بہت فراست والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا آسان نہیں تھا, بہت ذہین تھے, زیرک تھے, لیکن انہوں نے کیسے ایک گراؤنڈ بنایا ہوگا اور کیسی لفاظی کی ہوگی, کیسی گول باتیں, اور کیسے ممکن ہے آ کے رونا دھونا بھی شروع کر دی ہوں, اور یقین آ گیا ہو صحابہ کو بھی, آپ کو بھی. آپ نے 70 افراد بھیج دیے, جب وہ میدان میں گئے انہوں نے گھیر کر شہید کر دیا ان کو. تو آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہو جائے گا, غیب کا علم ہوتا, تو آپ کو یہ نقصان ہوتا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو خود بتائیں, میری طرف سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر, تو میرے پاس بے تحاشا وسائل اکٹھے ہو جاتے. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ کل کی پلاننگ میں آج سے پہلے سے کر لیتا. تو کتنی واضح تعلیمات ہیں, کتنی واضح تعلیمات. تو یہ خود تعلیمات ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے, خود دلیل ہے برحق ہونے کی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں کہہ رہا تھا اسلام کی جو باتیں ہیں نا بڑی لاجک. دیکھو اسلام عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول تو سب سے پہلے عقل استعمال کر کے سمجھ میں آئیں گے. اگر اسلام اللاجیکل باتیں شروع کر دے نا تو اس کا مطلب اسلام آپ کو عقل سے ہٹا رہا ہے. تو جب آپ عقل سے ہٹ جاؤ گے تو سیٹنگ اوپر سے کیا ہو جائے گی, آؤٹ. جب آؤٹ ہو گئی تو خدا کے وجود کے دلائل تو عقل سے سمجھ میں آتے ہیں,
کیا خیال ہے بھائی؟ خدا سمجھ میں کس سے آتا ہے؟ عقل سے، کہ یار یہ روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا، تو روبوٹ بنانے والا کیسے خود سے وجود میں آ گیا ہے بھائی؟ جاپان کے سائنسدان نے، جو میں بار بار دلائل دیتا ہوں نا، جاپان کے سائنسدان نے جو روبوٹ بنایا، ایسی آنکھیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں، وہ سائنسدان کے بنانے سے بنائے. تو جو خدا ہے، جو انسان ہے جس نے روبوٹ بنا رہا ہے، جس کی آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، جس کے کان سنتے بھی ہیں، جو اس سے پیچیدہ ہے، وہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا. یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. تو یہ تو عقل کی بات ہے نا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. پاگلوں کے لیے تو شریعت کے احکام ہے ہی نہیں. پاگل جو تو سارے جنت میں جائیں گے، پتہ ہے آپ کو کیونکہ حساب ہی نہیں. اللہ کہیں گے تم پاگل تھے یار، تمہارا کیا. تبھی تو کہتے ہیں پاگل سے بہت دور رہو. پاگل تھوڑا بھی یاد رکھو، پاگل تھوڑا بھی کیا ہوتا ہے؟ پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا، جو تھوڑا ہے وہ بھی بہت ہے. تھوڑا لفظ پاگل میں ہے ہی نہیں. تھوڑا سا بھی کچھ بھی کر لے بھائی، تھوڑا سا کیا کر لے. خیر، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ارے یار پتہ نہیں یہ بات یہاں سے، لاجک کی بات کہاں سے آئی تھی. اذان سن کے تو شیطان بھاگتے. ہاں نہیں، اس سے تو بات آگے چلی تھی. یہ لاجک کی بات میں کچھ اور سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی تھی. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے. خیر، تو یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے، ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے، اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، تو سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا، تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے.
اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر، کہ یار شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا. لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس ہم اس پہ کیا ہیں، کوشش کریں گے، اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور نافرمانی پہ نہ آ جائیں، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد الیوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لوگ کہنے یہ دیکھا، ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا. تو دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہو. یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا،
تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں کہ جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا، اور مسلمان ہو کے تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے وہ، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے. جینے ٹھیک ہے نا، جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں. تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے کہا جلدی دفناؤ، چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو، یا بیٹے ہیں، یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو، دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے، بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا، عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں، بڑے ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں، تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام، ادب، تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا. قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا، لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت ہے.
دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, اور صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی, ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبیاں ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا, اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال, تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دیں دل سے نا, کوئی پاکستانی تھا ہوا بڑا ڈیڑھ ہوشیار, دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا اس نے اور دے دیا. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتہ ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا, کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت, جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا, باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ مجھے تو میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو یہ قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا, اور کسی کو قیمہ بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا. وہ مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو, اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی,
اذان کی بات میں نے شروع کی تھی، پھر وہ لاجک کی بات پتہ نہیں کہاں سے آئی، وہ میں بھول ہی گیا، چھوڑو رہنے دو، جو ٹاپک تھا وہ تو چلتے ہیں نا لے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے وہ، اور وَلَهُ ذُرَات، باقاعدہ اس میں وہ سائلنٹ پہ نہیں ہوتا شیطان، اس وقت پروفائل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ایسے بھاگتا ہے وہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ ڈیفائن کر رہا تھا کہ کیوں اتنی تکلیف، اس کو پتہ ہے پبلک نے تو آنا نہیں نماز پڑھنے، تو پھر آج کل اتنی تکلیف اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی 4 آدمی آئیں گے، 4000 گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر بھی تکلیف اتنی ہو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہو اس لیے رہی ہے کہ شیطان نے ہر لحاظ سے اپنا جال پھیلایا، زینت بنایا اس دنیا کو کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، بس وہ کامیاب ہے، صحت اچھی ہونی چاہیے، یہ ہو وہ ہو. اور لبرلزم کو شیطان کیا کر رہا ہے؟ طبیعت سے پھیلا رہا ہے. تو اس کے مطابق تو کوئی اللہ کا نام لینے والا ہونا ہی نہیں چاہیے، 4 دیواری میں بھی نہ لے، لیکن پوری دنیا میں 5 ٹائم شیطان کا منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا فضاؤں میں اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، اس پہ بھی اگر شیطان کو تکلیف نہ ہو تو پھر بتاؤ کس بات پہ ہوگی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے کہ ذلیل ہو جاتا ہے وہ، ایسے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبو کے ساتھ، آواز کے ساتھ ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ ایک تشبیہ ہے نا، ہمیں کیا پتا شیطان کو، اب یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے نا، اس پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یار شیطان کیا کھاتا ہے جو اس کے ہوائیں بھی خارج ہوتی ہیں، اور جنات تو آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہمیں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا نا. تو ہمیں ہمارے محاوروں میں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا. تو جو ہوتی ہوگی شیطان کی ہمیں کیا پتا، کوئی شیطان سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے بھائی، شیطان کہے گا اذان کروا کے دیکھ لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کتنا دنیا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور مسلمانوں کی خلافتیں ختم کروا دی میں نے، آپس میں لڑوا دیا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، اور ان بحثوں میں الجھا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا، لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اذانوں کی آوازیں پوری دنیا میں، کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکا. اور کتنا مشکل کام ہے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے، اب تو بند کمروں میں، جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا مؤذن مینار کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا. کتنی ہوتی ہیں؟ یا تو ہوتا نا 25 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس کو مل رہے ہوتے مؤذن کو، تو ہم کہتے چلو یار پیسوں کے لیے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں صبح اٹھ کے مینار پہ چڑھتے تھے. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ کو پتہ ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے، تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا، ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے، جیسے سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی، اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا، جو بھی پیر کذاب، اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے، اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں، اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا، بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں، رجوع کر لیں، کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے، ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا، رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، تو
یہاں تو آپ کو پتہ ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا وہ, تو حکومت سعودیہ کو پتہ چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ. تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا. تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت بیان, 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی, ٹوٹی پھوٹی. تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے, تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار, یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے, اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ, تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹیو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا, آدمی کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں, شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ہیں کچھ بھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش, جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی, تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا, اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا, اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا, مجھے یقین آ گیا, تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا, تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے, مؤذن تھوڑی ہو, تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی, تم صحیح سالم ہوتے تھے, گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے, آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ, تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا, اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا, وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے.
تو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا یا جنت میں بھی اللہ کی زیارت ہوا کرے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے. تو اس لیے نماز میں بھائی بہت اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, مشہور حدیث ہے. ان میں ایک وہ امام عادل, جو بادشاہ بن کے حاکم بن کے عدل کرے, انصاف, لوگوں پہ ظلم نہ کرے, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کے پاس اختیارات آ گئے مگر آپ تمیز سے چل رہے ہیں. وہ ابھی تو سبھی تمیز سے ہے نا, کہ ہے نہیں اختیار نا. جب آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اب شرافت سے چل کے دکھاؤ. تو آپ نے فرمایا جو امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے. جوانی میں مشکل کام ہے, جوانی میں گناہ سے بچنا مشکل, جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل, کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے, روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا. اچھا ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے, دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو, دل میں بٹھا لو, کان سے سن لو, دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں, کچھ چیزیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے, کوئی ہسپتال بنا لیں گے, اچھے کام کریں گے ہم. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے, اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, یتیم خانہ بنوا دیا, یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا, یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی, فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکالو, ٹھیک ہے, اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے, انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, وہ تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیڑ بھر گیا بس ختم, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے, تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے. بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان دو قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی ہے, مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو, سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون, بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے, اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ ہو. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں, کیا آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے, اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب ہے مخصوص مل گیا, تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال, تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں
کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے, وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے, تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا, وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے, اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے. لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی, اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں, تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے, ورنہ 5 پہ چل رہے تھے وہ, پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے ٹھیک ہے, یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں, یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھا یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کریں, پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ
ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا, کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا, فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں, اور پھر عجیب بات ہے آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا, یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا, اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی, جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے,
بڑھاپے کے لیے نہ رکھو, بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہی سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاء اللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے ہیں, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو, غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتہ ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتہ ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے, وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کریں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. اب قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے, کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہیں, بھول جاؤ نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس سے پتہ چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ
نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی. تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا, مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ, بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. آذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا ہے. اللہ کو جتنی محبوب شیطان کو اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہے. اور یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے, بلانے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اصل میں نماز محبوب ہے, جس کی وجہ سے نماز کی دعوت محبوب. اور نبی نے فرمایا جو صف اول میں ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہی. تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا نا کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو, اس لیے کہ اس میں تو آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ دو گے نا, پڑھائی بھی چھوڑنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے, اس سے اسلام میں منع کیا گیا. دنیا کے سارے شعبے مسلمانوں نے ہی سنبھالنے ہیں, نہیں سنبھال رہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں, وہ مسلمانوں کا قصور ہے. اصل میں تو اسلام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہر شعبے میں آگے بڑھیں, وہ مکھنچو بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہر وقت مسجد میں رہو, نہ کام سارے سنبھالنے ہیں, دل کہاں اٹکے گا؟ مسجد میں, کہ یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, دوڑنا ہے. تو یہ جس کو فضیلت حاصل ہو گئی نا تو قیامت کے دن اسی کی فضیلت ہے. اور یاد رکھو ایک نماز کو پکڑ لو باقی ساری کنٹرول میں آ جائیں گی. فجر پکڑ لو, جس نے فجر تمیز سے ٹائم پہ پڑھ لی نا باقی نمازیں انشاءاللہ وہ پڑھے گا. سب سے مشکل نماز فجر کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق